موضوع: سب سے افضل دعا الحمدللہ کیوں ہے؟ کیا شکر صرف الحمدللہ تک محدود ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا کلمہ جو اگر دل سے ادا ہو جائے تو بغیر مانگے بھی عطا کا دروازہ کھول دیتا ہے؟ وہ دعا جو مانگنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے، آخر الحمدللہ کو سب سے افضل دعا کیوں قرار دیا گیا؟ اور کیا واقعی اللہ کا شکر صرف اسی ایک جملے میں پوشیدہ ہے؟ آئیے قرآن، حدیث اور اہل علم کے بیانات کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ کا مفہوم۔ لفظ حمد کا مطلب صرف شکر ادا کرنا نہیں، بلکہ دل، زبان اور عمل کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، شکر نعمت پر ہوتا ہے، حمد نعمت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے۔ اسی لیے قرآن کا آغاز ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اعلان ہے، درخواست نہیں، لیکن یہی اعلان سب سے بڑی دعا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ دعا کیوں ہے؟ دعا کا مطلب صرف مانگنا نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی دعا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تو گویا وہ یہ کہتا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، جو تو نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے، اور جو نہیں دیا اس میں بھی تیری حکمت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ مانگنے سے پہلے قابل عطا بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خوشی میں بھی الحمدللہ، تکلیف میں بھی الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر آزمائش آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ صرف زبان کا جملہ نہیں، بلکہ مومن کی سوچ ہے۔ کیا شکر صرف الحمدللہ میں محدود ہے؟ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ علماء فرماتے ہیں، شکر کے 3 درجے ہیں۔ 1، دل سے شکر، اللہ کی نعمت کو نعمت ماننا۔ 2، زبان سے شکر، الحمدللہ سبحان اللہ کہنا۔ 3، عمل سے شکر، نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ اگر زبان الحمدللہ کہے لیکن عمل نافرمانی کا ہو تو وہ مکمل شکر نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اعملوا آل داود شکرا، اے داود کے گھر والو، شکر ادا کرو عمل کے ذریعے۔ پھر الحمدللہ افضل کیوں ہے؟ علماء کے مطابق الحمدللہ کی فضیلت کی چند وجوہات ہیں۔ یہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، یہ بندے کے تکبر کو توڑتا ہے، یہ قناعت اور صبر پیدا کرتا ہے، یہ نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں بڑھا دوں گا۔ عملی زندگی میں الحمدللہ، جب بندہ ہر حال میں الحمدللہ کہنے لگتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، حسد اور شکوہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص الحمدللہ کا عادی ہو جائے، اللہ اس کے حالات کو بھی الحمد والا بنا دیتا ہے۔ آج ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شکر میں پورا ہو جائے، اس کی دعا خود بخود قبول ہو جاتی ہے۔
آج سے صرف کہنا نہیں بلکہ جینا شروع کریں۔ الحمدللہ۔